حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ دیکھیے، جس طرح دنیا میں مختلف نمبرات کی وجہ سے اور مختلف خواص کی وجہ سے درجات میں فرق آ جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جو انسان اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے کے اندر جتنی زیادہ فضیلت والی چیزوں کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے بھی درجات اور نمبرات میں فرق آ جائے گا۔ جیسے اسکول والے میں پڑھنے والے بچوں کے لیے، کالج یونیورسٹی والوں کے لیے پیپر کے اندر نمبرات جو ہے معنی رکھتے ہیں کہ نمبر کے بڑھ جانے کی وجہ سے پوزیشن اور درجہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض مرتبہ نوکری پیشہ لوگ یا ہنر مند اور فن جاننے والے لوگ اپنے فن کی وجہ سے، ہنر کی وجہ سے بڑا مقام حاصل کر لیتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو بظاہر بہت زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، لیکن کاروباری تجربہ ہونے کی وجہ سے کئی پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ مال جمع کر کے بیٹھے ہیں، کاروبار اچھا کرتے ہیں، بزنس اچھا کرتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جو بندے مومن بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنے میں جتنے زیادہ فضائل کو حاصل کرنے کے لیے خواص والے معاملات کو اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ بڑھ جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص اکیلا نماز پڑھے تو اس کے مقابلے میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے کی فضیلت 27 گنا زیادہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم جو بھی عبادت کریں تو اس کا انداز اختیار کریں جس کی فضیلت اللہ کے ہاں بہت زیادہ بڑی ہوئی ہو، کیونکہ ایک کام کرنا تو ہے ہی، جب کرنا ہی ہے تو زیادہ فضیلت کے اعتبار سے کیوں نہ کیا جائے، تاکہ وقت بھی ہمارا خرچ ہو تو اس کا ہمیں اجر بھی بہت زیادہ مل جائے۔ اسی طریقے سے ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، جو شخص 40 دن تک ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، یعنی دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پانچوں نمازوں میں باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اور باجماعت بھی کیسے پڑھے کہ جب امام جو ہے تکبیر کہے نماز کی ابتدا کی، جس کو تکبیر اولیٰ کہا جاتا ہے، تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہی نماز میں شریک ہو اور امام کے سلام پھیرنے کے ساتھ سلام پھیرے، تو اس کو کہتے ہیں تکبیر اولیٰ کے ساتھ باجماعت نماز پڑھنا۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو شخص 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ شرکت کر کے باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ تعالیٰ اس کو 2 براتیں لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 1 دوزخ سے، جہنم سے چھٹکارے کی برات، اور نمبر 2 نفاق سے بری ہونے کی برات۔ کیا مطلب کہ وہ بندہ جو ہے کبھی بھی منافق ہو کر نہیں مرے گا، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، اور دوسرا اللہ اس کو قیامت کے دن ضرور بھی ضرور جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ اب یہ 2 انعام بھی کوئی چھوٹے انعام ہیں، یہ تو ہماری زندگی کا مقصد ہی یہی ہے، ہماری منزل ہی یہی ہے کہ ہمیں جہنم سے جو ہے وہ برات مل جائے اور ہمارے منافقوں میں ہمارا نام نہ آئے۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا انسان کے لیے ہو سکتی ہے؟ لہٰذا اگر ہم 40 دن بھی باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کا اہتمام کر لیں تو اللہ تعالی ہمیں بھی اس فضیلت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مسنون طریقے کے مطابق پورا اس نے وضو کیا، اور پھر وہ جگہ کہ جہاں پر نماز جماعت سے ادا کی جاتی ہے وہاں پر وہ نماز کے لیے گیا، یعنی مسجد، لیکن مسجد پہنچ کر اس کو یہ معلوم ہوا کہ لوگ نماز باجماعت پڑھ چکے ہیں، جماعت ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی ان لوگوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے جو جماعت میں شریک تھے، جنہوں نے جماعت سے نماز ادا کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے نیت باجماعت نماز ادا کرنے کی تھی،
اور اس کا اہتمام کر کے گھر سے نکلا تھا۔ اب وقت کی کمی کی وجہ سے یا وقت آگے پیچھے ہو جانے کی وجہ سے یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ جماعت کا وقت جو ہے وہ کیا ہے، اس کی وجہ سے اس کی بے دہانی میں جماعت نکل گئی، یعنی جان بوجھ کر نہیں نکالی بلکہ اس سے کوتاہی ہو گئی، غلطی سے اس کی نماز جماعت سے رہ گئی۔ تو فرمایا کہ ایسے شخص کو بھی اللہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے، جو انسان اچھے حالات میں جو عمل کرتا ہے، یعنی کہ خوشحالی کے زمانے میں صدقہ خیرات کرتا ہے، صحت کے زمانے میں باجماعت نماز کا اہتمام کرتا ہے، ذکر اذکار تلاوت کا اہتمام کرتا ہے، تو جب اس پر کوئی عذر آ جائے، بیماری آ جائے یا کوئی مسافرت آ جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے اس مکمل عبادت کرنے کے ثواب کو کم نہیں فرماتے۔ بالکل ایسے ہی جیسے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ رات کے وقت جب بہت زیادہ سردی تھی اور تیز ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی، تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے یوں فرمایا، یہ حضرت عبداللہ بن عمر کا واقعہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے ایسا کیا، ٹھنڈ کی وجہ سے، بارش کی وجہ سے، سرد ہواؤں کی وجہ سے کہا کہ اذان دے دو، اور خود ہی پھر مؤذن سے کہا کہ لوگوں سے کہہ دو کہ اپنے گھروں پر نماز پڑھ لیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے ایسا فرمایا تھا، آپ کا دستور یہ تھا کہ جب سردی بہت زیادہ ہوتی یا بارش والی رات ہوتی کہ لوگوں کے لیے مسجد میں آنا ممکن نہ ہوتا، بہت زیادہ مشکل ہو جاتا بارش کی وجہ سے، ٹھنڈ کی وجہ سے، اندھیرے کی وجہ سے، تو اللہ کے محبوب مؤذن کو حکم دیتے کہ تم یہ اعلان بھی کر دو کہ لوگ اپنے گھروں میں نماز پڑھ لیں۔ اب بتلائیے ذرا کہ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ نماز ہم مسجد میں پڑھیں تو ہی ہمیں ثواب ملے گا، لیکن شریعت ہماری اتنی ہمارے جو حوائجات ہیں، ہماری جو ضروریات ہیں، ہماری جو عوارض ہیں، اس کے مطابق شرعی احکام ہمارے لیے موجود ہیں کہ اگر کبھی ہماری کوئی مجبوری ہو جائے، بیماری ہو جائے، بارش ہو جائے، تو ایسے موقع پر اگر ہم مسجد میں نہ بھی آئیں گے تو ہمیں کوئی گناہ نہیں ملے گا، بلکہ باجماعت نماز پڑھنے کا ہی ثواب ملے گا۔ پھر بھی اگر باجماعت نماز پڑھنے کا اہتمام نہ کر سکیں تو اس میں ہماری اپنی ہی کوتاہی ہے، اپنی ہی بدنصیبی ہے، تو ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ یعنی عبداللہ بن مسعود یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ نماز باجماعت میں شریک نہ ہونے والا یا تو بس کوئی منافق ہوتا تھا جس کی منافقت ڈھکی چھپی نہیں ہوتی تھی اللہ کے محبوب کے زمانے میں، بلکہ عام طور پر لوگوں کو اس کی منافقت کا علم ہوتا تھا، تو کوئی بیچارہ مریض ہوتا تھا جو مرض کی وجہ سے مسجد تک نہیں آ سکتا تھا، اور بعض مریض تو ایسے بھی ہوتے کہ دو آدمیوں کے سہارے چل کر آتے تو وہ بھی جماعت میں شریک ہوتے۔ اور اس کے بعد پھر عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب نے ہمیں سنن ہدا کی تعلیم فرمائی ہے، اور جس مسجد میں اذان ہوتی ہو جماعت سے نماز ادا کرنا اس میں ضروری ہے، تو یہ اللہ کے محبوب کی سنن ہدا میں سے ہے۔ تو گویا کہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کے زمانے میں منافقین بھی جماعت کی نماز میں شرکت کرتے تھے، یعنی منافقین کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جماعت کی نماز کو چھوڑ دیں، وہ جماعت میں ضرور شرکت کیا کرتے تھے۔ کہ جائے کہ آج ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ شادی بیاہ کے معاملات ہوں، کہیں سیر و تفریح کے لیے جانا ہو یا اور کوئی ایسے مشغولیات ہوں، تو ہم جو ہے نمازوں کا اہتمام تو دور، ہم نمازوں کو ایسے چھوڑ دیتے ہیں جیسے غیر ضروری چیز ہے۔ جماعت سے بھی چھوڑ دی جاتی ہے، جماعت کے علاوہ بھی چھوڑنے کا ہمارا ایک رواج بن گیا ہے کہ جماعت کی اہمیت، نماز کی اہمیت ہمارے ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود بھی نماز کا اہتمام کریں اور دوسروں کو بھی اس کی وعیدیں سنا کر اور ان کو ترغیب دے کر نماز کا اہتمام کرنے کی طرف بلائیں۔ یہاں تک کہ ایک صحابی فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یوں فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جماعت ترک کرنے سے باز آ جائیں، یعنی جماعت کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، نہیں تو میں ان کے گھروں میں آگ لگوا دوں گا۔ اب کتنی سخت بات ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اتنا غصہ، اتنی آپ نے اظہار برہمی کیا کہ
کہ لوگ جماعت کی نماز کو چھوڑنے کو جو ہے عادت نہ بنائیں، اس سے باز آ جائیں ورنہ گھروں کو آگ لگا دوں گا۔ حالانکہ اللہ کے محبوب تو رحمت للعالمین ہے، آپ تو سراپا رحمت ہی رحمت ہیں، آپ تو بوڑھوں کے لیے بھی رحمت، عورتوں کے لیے بھی رحمت، بچوں کے لیے بھی رحمت، مزدوروں کے لیے بھی رحمت، ہر ایک کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں۔ آپ سے ایسی سخت بات کی توقع نہیں ہے، لیکن نماز باجماعت کے بارے میں اتنی سخت آپ کی بات کرنا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نماز باجماعت ادا کرنے کا اللہ کے ہاں کتنی سختی کے ساتھ حکم ہے، اور اس کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، اور اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا، جو شخص نماز باجماعت کے لیے مؤذن کی پکار سنے، اس کی تابعداری کرنے سے کوئی واقعی عذر اس کے لیے مانع نہ ہو، تو اس کی وہ نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی جو اس نے بغیر جماعت کے پڑھ لی ہوگی۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت واقعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ جان اور مال کا خوف یا مرض، یہ ہے جان کا خوف۔ نماز چھوڑنے کا عذر یہ ہے کہ جان کا خوف ہو کہ اگر میں نکل کر جاؤں گا تو کوئی مجھے قتل کر دے گا، یا میں نماز کے لیے جاؤں گا تو میرا مال کوئی چوری کر لے گا، کوئی اٹھا لے گا، یا پھر تیسرا مرض ایسا ہو جس کی وجہ سے نماز کی جماعت میں حاضر ہونا ممکن نہ ہو۔ تو یہ اگر عذر ہو تو وہ نماز سے رک سکتا ہے، گھر میں نماز پڑھ لے، جہاں ہے وہاں پڑھ لے، ورنہ اگر یہ کسی کا عذر نہ ہو تو اس کے لیے پھر جماعت کی نماز سے رکنا یہ معنی ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے۔ اور ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ جو بغیر عذر کے اس طریقے سے اکیلے نماز پڑھ لیتا ہے، جماعت کو چھوڑ دیتا ہے، اس کی نماز قبول ہی نہیں ہوتی، اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہوتی۔ تو جو نماز قبول نہ ہو تو پھر اس نماز کا کیا فائدہ کہ اللہ کے یہاں قبول ہی نہیں ہو رہی۔ لہذا ہمیں نماز کا خوب اہتمام کرنا چاہیے۔ آخری بات، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی بستی میں یا بادیہ یعنی جنگل میں یا عارضی بستیاں ہوتی ہیں، وہاں پر 3 آدمی ہوں اور وہ نماز باجماعت نہ پڑھتے ہوں تو ان پر شیطان یقیناً قابو پا لے گا۔ لہذا تم جماعت کی پابندی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ بھیڑیا اسی بھیڑ کو اپنا لقمہ بناتا ہے جو گلے سے الگ دور رہتی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ نماز ہی پڑھنی ہے اور اللہ کے لیے پڑھنی ہے، تمہارے لیے تو پڑھنی نہیں ہے، لہذا ہم اپنی نماز خود پڑھ لیں گے۔ دکان پر یا اپنے کام پر یا عذر نہ بھی ہو تب بھی اکیلے نماز پڑھ لیتے ہیں اور اس کا معمول بنا لیتے ہیں، اور یہ سمجھنا کہ جماعت کی نماز لازم نہیں ہے۔ یا بہت سارے لوگ ایک اور بہانہ بھی کرتے ہیں، ہمارے فرقے کی مسجد نہیں ہے، ہمارا جو یہ امام صحیح نہیں ہے، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ سارے عذر اللہ کے ہاں پیش ہونے ہیں۔ اگر آپ اتنے بڑے عالم فاضل ہیں کہ آپ امام کو جانتے ہیں، اس کے کردار سے واقف ہیں، اس کی ایک ایک برائی کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس کے شرک کرنے کو آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے یا کانوں سے سن لیا ہے اس کی باتوں کو، تو پھر اگر نماز سے رکتے ہیں تو اللہ کے ہاں آپ کا عذر قبول ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے کانوں سے کچھ سنا نہیں ہے، اس امام کو کسی برائی میں، کسی گناہ میں، کسی شرک میں مبتلا دیکھا نہیں ہے، تو پھر صرف یہ الزام لگا دینا کہ فرقہ اس کا الگ ہے یا یہ بندہ صحیح نہیں ہے لہذا میں جماعت میں شریک نہیں کرتا، یہ مسجد ہمارے فرقے والوں کی نہیں ہے، تو یہ عذر اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ لہذا ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن کو شیطان اچک لیتا ہے کہ جو پھر آہستہ آہستہ باجماعت نماز چھوڑتے ہیں کہ عادی ہوتے ہیں اور پھر اکیلے نماز پڑھنے سے بھی محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نماز باجماعت اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔